الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے۔ پہلی بات توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج اور زکوٰۃ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ توحید کے اندر دو باتیں: ایک اللہ وحدہ لا شریک کو تنہا ماننا اور خالصتاً اسی کی عبادت کرنا، اور اسی سے اپنی امیدیں، آرزوئیں اور تمناؤں کی تکمیل چاہنا، نفع اور نقصان کی تمام تر کیفیتیں اللہ کی ذات سے وابستہ کرنا، کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور کسی کے سامنے انسان کی پیشانی اور اس کا سر نہیں جھکنا چاہیے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے انسان کا دامن اور ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے، اور اللہ ہی کو کائنات کے تمام امور کا مالک سمجھنا، اور کسی اور کو اللہ کی بادشاہت کے اندر شریک نہ کرنا اور سانجیدار نہ بنانا، یہ توحید ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اتنی بات تو مکے والے بھی مانتے تھے۔ قرآن واضح الفاظ کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ ذرا پوچھیے ان سے: من خلق السماوات والارض، تمہیں رزق دینے والا کون، پیدا کرنے والا کون، اور زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ تو لامحالہ وہ یہی جواب دیتے تھے کہ اللہ۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کا انکار کرے وہ تو کافر ہو گیا، لیکن وہ اللہ کا اقرار کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اپنے کچھ بندوں کو، کچھ ہستیوں کو، کچھ بتوں کو اور کچھ دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ ان کا سانجیداری ہے، اللہ کے معاملات کے اندر ان کا بھی کوئی ہاتھ ہے، یا اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ اور مقام اور حیثیت اور رتبہ ہے، ہم ان کے سامنے گزارش کریں گے اور یہ اللہ کے سامنے ہماری جو عرضی ہے اور عرضداشت جو ہے اور گزارش جو ہے وہ پیش کر دیں۔ وما قدر اللہ حق قدری ہی، اللہ کو انہوں نے نہیں پہچانا کہ اللہ عام انسانوں کی طرح نعوذ باللہ نہیں ہے، کہ سارا دن کام کر کے شام کو تھک جائے، دوپہر کو قیلولہ کر لے، کبھی بیمار ہو جائے اور کبھی راحت و آرام کے لیے رخصت پر چلا جائے۔ جیسا کہ آپ سب بہن بھائی جانتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور پھر اللہ خود ہی بتاتے ہیں کہ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ میں بنا کے کوئی تھک نہیں گیا، نہ یہ میرے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے
اور نہ ہی یہ انجانے کے اندر اس سے کام ہو گیا کہ اب میں انتظام نہیں چلاتا۔ پوری کائنات اللہ کے سامنے ایسی سمجھے کہ ایک انسان میں مثال دے رہا ہوں، ایک رائی کا دانہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے، یہ میں بطور مثال یہ بات کر رہا ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی پوری کائنات کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ رائی کے دانے کے برابر ہے کسی کی ہتھیلی پر، جیسے وہ رائی کا دانہ کسی انسان کی نظر کے سامنے ہے، ایسی پوری کائنات، زمین ہو، آسمان ہو، اور زمین کی تہ کے اندر یا آسمان کی بلندیوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر اور وادیوں کے اندر، اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ اور توحید کا دوسرا جز کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور پیغمبر ماننا، یہ کیا چیز ہے کہ یعنی ہم پیغمبر بھی مانیں اور اللہ کے نبی کی بات بھی نہ مانیں، اسے رسول بھی گردانیں اور اس کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں بھی نہ، اور ہم یہی کہیں اپنے طور پر کہ بھی اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، کفانا کتاب اللہ، یعنی ہمارے لیے اللہ کی کتاب جو 30 پاروں کے اندر ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ نے ایک کتاب نازل کر دی اور اللہ اپنی کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ اس سے بہتر کتاب کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی، ھدی للمتقین، تو پھر کیوں ہم دائیں بائیں دیکھیں؟ یہ ایمان کے منافی بات ہے، توحید کے بھی منافی بات ہے۔ رسالت کو بہت بات کی بات آئے گی، یعنی ایک آدمی بنیادی طور پر اپنے کلمہ طیبہ کے اندر اللہ کے ساتھ اقرار کرنے کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ بات کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور اللہ کے کمالات اور اجازات اور ساری اس کی کبریائی کا ایمان اور یقین رکھنا، اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی انسان کے دل دماغ کے اندر کوئی اور بات آ جائے تو توحید کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، توحید ناقص رہ جائے گی۔ دنیا کے اندر آپ کوئی جرم کر لیں، اللہ معاف کر دے، لیکن شرک کہ اللہ کی پگڑی اتار کے کسی اور کے سر پہ سجا دو، اللہ کی بادشاہت کسی اور کو بانٹ دو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا جز جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہے کہ توحید کے اندر تمہیں اس رسالت کو ماننا ہوگا، نبوت کو ماننا ہوگا، اور ماننے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو پیغمبر تو مانا جائے، لیکن یہ کہا جائے کہ ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں، سنت کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا، جب اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے تو ہم اللہ کی کتاب سے کام چلا لیں گے۔ تو اٹ مینس کہ وہ اللہ کی بات کا، اللہ کی توحید کا، پہلے کلمے کا اور پہلی بات کا اور پہلے رکن کا اور پہلے ستون کا وہ انسان انکار کرتا ہے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے توحید کے ساتھ رسالت کو جوڑ دیا، اس کو ایک ہی چیز بنا دی، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ہستی کا اقرار کرنا، اللہ کو ماننا، اس کا نافع اور ضار تسلیم کرنا، اللہ کو ماننا، اس کا رازق اور شافع تسلیم کرنا، اللہ کو ماننا، تمام انبیاء کرام کو ماننا۔ یعنی جب آدمی اللہ کی ذات کو مانے گا اور پھر اگر کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ وہ لا کہے کہ میں توحید کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کو تو مانتا ہوں، لیکن میں تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، میں انجیل کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، میں زبور کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، لیکن میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا۔ اگر وہ اللہ کو مانتا تو اللہ کے اجازات اور اللہ کے کمالات اور اللہ کی ہستی اور اللہ کا وجود اور اللہ کی جو کمالات ہیں ان سب باتوں کو مانتا، اور اللہ کے ارسال کردہ پیغمبروں کو بھی تسلیم کردہ اور اللہ کے احکامات کو بھی مانتا اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان لاتا۔ گویا کہ توحید جو ہے وہ رسالت اس کے اندر شامل ہے، توحید جو ہے اس کے اندر فرشتوں پر ایمان لانا شامل ہے، توحید جو ہے اس کے اندر پیغمبروں کو ماننا اس کے اندر شامل ہے۔
گویا کہ توحید اپنے معانی کے اندر ایک وسیع چیز ہے۔ یہ باقی چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، جزوی چیزیں ہیں، اور جزوی چیزیں ساری کی ساری کل کے اندر داخل ہیں۔ ایک آدمی یہ بات کہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو تو اللہ مانتا ہوں، پروردگار بھی مانتا ہوں، نافع اور ضار بھی تسلیم کرتا ہوں، رازق اور شفا دینے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، صحت و تندرستی دینے والا اور مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، دنیا جہان کی ساری صفتیں جو اللہ کی ہونی چاہیے وہ اللہ میں مانتا ہے، لیکن اللہ کے پیغام کو نہیں مانتا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا اور اس کا انکار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ براہ راست اللہ ہی کا انکار کرتا ہے۔ تو گویا کہ رسالت کو ماننا اللہ کو ماننا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات فرما دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون۔ بھی دیکھو، اللہ تک میرے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کو کس نے جانا؟ 10-20 ہزار برس پہلے فلسفی ایک نظریہ بناتے، آنے والا فلسفی اس فلسفے کو توڑ دیتا ہے، اس نظریے کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ پیغمبر ہی ہیں جنہوں نے صحیح طور پر اللہ کی ذات کو پہچانا اور اللہ کا ادراک کیا، انہی کے ذریعے تو ہم اللہ تک پہنچے، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ایک تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں وجود بخشا اور تمہارے جسم کے اندر روح ڈالی، اور اسی کے حکم کے ساتھ تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گفتگو کرتے سنتے اور دیکھتے ہو۔ یہ ساری اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ یہ کس نے ہمیں بتایا؟ اور کس نے ہمیں بتایا کہ جنت ہے اور جہنم ہے؟ اور کس نے بتایا کہ فرشتے اللہ کے عرش کو تھامنے والے ہیں؟ اور کس نے بتایا کہ جہنم کے اندر یہ مناظر ہوں گے اور یہ باتیں ہوں گی؟ اور کس نے ہمیں بتایا کہ جنت کے اندر اللہ کی طرف سے یہ خوشنودی ہوگی اور یہ نعمتیں ہوں گی اور یہ بہاریں ہوں گی اور یہ لذتیں ہوں گی اور یہ عنایتیں ہوں گی اور یہ انوار الہی کی بارش تمہارے اوپر ہوگی؟ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ یہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، کہ پیغمبر وہ ہستی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے براہ راست اپنی کبریائی کے، اپنی عظمت کے، اپنی بڑائی کے تمام تر جو جلوے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے پیغمبروں کو دکھا۔ اگر آج کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ حدیث کو نہیں مانتا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ در حقیقت اللہ کے نبی کا انکار نہیں کرتا، وہ رسالت کا منکر نہیں ہے، حدیث کا منکر نہیں ہے، سنت کا منکر نہیں ہے، در حقیقت وہ اللہ کی ذات کا منکر ہے کہ اللہ ہی نے فرمایا کہ دیکھو، مجھے اگر تم نے جاننا ہو، پہچاننا ہو اور مجھ تک پہنچنا ہو تو انبیاء کرام یہ تمہارے لیے پل صراط کا ایک کام کرے۔ تو حدیث کو ماننا، سنت کو ماننا، بالکل اللہ ہی کو ماننا ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا ہمیں کہ بھئی دیکھو کہ یہ قرآن کریم کے احکامات ہم نے اجمالاً ایک تمہیں حکم دے دیے، اب اس حکم کی تشریحات جو ہیں وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم تم سے کروا رہے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے پھر پیغمبر کے بارے میں بھی فرما دیا کہ بھئی دیکھو، دیکھنے میں یہ تمہارے جیسا ہے، تمہاری طرح کھاتا اور پیتا، گلیوں اور محلوں کے اندر چلتا پھرتا ہے، کبھی کبھار تمہاری طرح بیمار بھی ہو جاتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، رنجیدہ بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، لیکن اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ براہ راست ہماری نگرانی کے اندر ہے، ہماری ہدایت کے اندر ہے، ہمارے حصار کے اندر ہے۔ ہم اس کو بات بتاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، پھر یہ تم تک آ کے پہنچاتا ہے، اور یہ کوئی اپنی مرضی سے بولتا ہے؟ اس کا بولنا قرآن ہے، اس کا بولنا دین ہے، اس کا بولنا تمہارا ضابطہ اخلاق ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ عمرو بن العاص صحابی ہیں، تو ایک صحابی ان سے کہنے لگے کہ یار تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت جو بات وہ کرتے ہیں تم لکھ لیتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی غمگین بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشگپیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور طرح کا ماحول، کبھی کسی اور طرح کا ماحول، اور تم جٹ سے قلم پکڑتے ہو، کاغذ پکڑتے ہو، لکھنا شروع کر دیتے ہو۔ ایسا نہ کیا کرو۔ صحابی یہ بات کہہ کے چلا گیا، تو جس صحابی سے یہ بات کہی گئی
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ میرے ساتھی، میرے